بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامیات کلاس۔ آج کا ہمارا عنوان ہے باب نمبر 5 ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، جس میں پہلا سبق ہے ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سب سے پہلے ڈیٹ آف ڈے منشن کر لیں، اس کے بعد ہم ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسول بھیجے اور ان پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور ان پر توریت یعنی کتاب نازل کی، اور اس کا نام ہے توریت۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے انبیاء کرام نازل فرمائے، رسول بھیجے، ساتھ ساتھ ان کے کتابیں بھی بھیجی، جس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی ہدایات تھی، تعلیمات تھی، وہ سب تھی اس میں۔ جیسے دیکھیں اگزامپل ہے کہ آپ کو جب نئی کلاس میں پروموٹ کیا جاتا ہے تو آپ کو بکس لے کے دی جاتی ہیں۔ جب تک وہ بکس کوئی آپ کو کھول کے بتائے گا نہیں، تب تک آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے ایک ٹیچر بھی بھیجا تھا، رسول ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچر ہی تھے نا، وہ ہمارے لیے ایک معلم بن کر آئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے قوم کے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا کہ اس کتاب میں ایکچوئل ہے کیا، جن میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جن کو توریت نازل کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 3000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے۔ یہ چیز انڈر لائن کریں، آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے۔ 3000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ کس کی حکومت تھی؟ فرعون کی۔ فرعون ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی قوم کو مختلف طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا۔ طبقات کا مطلب ہوتا ہے ڈفرینٹ سیکشنز میں یا کیٹیگریز۔ جیسے فرض کریں، اگزامپل دے رہی ہوں آپ کو، کلاس میں بچے ہوتے ہیں تو کچھ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، شارپ ہوتے ہیں، کچھ مطلب کر لیتے ہیں، اور کچھ بالکل بلو ایوریج ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے کہ اس نے کیا کیا ہوا تھا کہ اپنے دور میں جو امیر ترین لوگ تھے یا جو اس کے اپنی کاسٹ کے لوگ تھے، اس نے ان کو الگ اور ان میں ڈفرینٹ سیکشنز بنا کے رکھ دیے ہوئے تھے۔ یعنی اس میں جو بہت غریب لوگ تھے ان کو اس نے ایک نوکر کے طور پر، غلام کے طور پر رکھا ہوا تھا، جن کے ساتھ وہ طرح طرح کی ظلم زیادتیاں بھی کرتا تھا۔ ان طبقات میں ایک طبقے کا نام بنی اسرائیل تھا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، جس پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ فرعون کے درباری نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ اب کیا ہوا کہ جو ایک طبقہ تھا جو بنی اسرائیل، جو کہ کس کی اولاد میں سے تھا؟ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی، ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ تو جو فرعون کے پاس درباری نجومی تھے، نجومی کون ہوتے ہیں؟ جو ہمیں آگے آنے والی زندگی کے بارے میں پیشن گوئی کر کے بتاتے ہیں، پومسٹ کہتے ہیں جن کو۔ تو انہوں نے اس کو بتایا کہ اس قوم میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو کہ فرعون کی حکومت کا خاتمہ کرے گا، جس سے اس کو بہت ہی خطرہ لاحق ہوا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں ہی پرورش پائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح فرعون کے محل میں ہی پرورش پائی۔ اس زمانے میں عمران کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا کہ صندوق میں ایک بہت پیارا خوبصورت بچہ ہے، تو اس نے خوش ہو کر اس بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور اس کی پرورش کی آغوش کہتے ہیں اپنی گود میں لینا۔ مطلب جو حضرت آسیہ تھی وہ کون تھی؟ فرعون کی بیوی تھی۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بہت اہم کردار ہے یہ آسیہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا صندوق میں بچہ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، تو انہوں نے اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی پرورش کی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی اسرائیل کی غلامی اور ذلت پر ان کا دل کڑتا اور خون کھول اٹھتا۔ مطلب وہ دیکھتے تھے کہ کس طرح بنی اسرائیل کی قوم پر طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، تو کیا تھا، وہ تھے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نہ، تو ان کے دل میں ان سب لوگوں کے لیے پیار، محبت تھی، ہمدردی کا جذبہ تھا۔ تو وہ دیکھتے تھے تو وہ اندر ہی اندر کڑتے رہتے تھے کہ ان کے ساتھ کیوں ایسا ظلم ہو رہا ہے۔ ایک بار مصر میں کسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو گیا تو آپ مصر سے مدین چلے گئے۔
مدین میں آپ کی ملاقات اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کی تعلیم و تربیت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی۔ اب یہ جو واقعہ ہے ہمارے پاس کہ کس طرح مصر میں ان کا ہوا یہ تھا کہ انہوں نے مصر میں ان کا کسی شخص کے ساتھ جھگڑا ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو مارا، تو کیا ہوا کہ اس کا ایٹ دی اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ ڈر گئے تھے اور انہوں نے مصر کو چھوڑ کر مدین میں چلے گئے، جہاں جا کر ان کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور پھر انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کی اور انہی کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ ایک عرصہ مدین میں رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا، ترجمہ: اے موسیٰ، تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے۔ اب ان کو نبوت عطا کی گئی اس ٹائم پر، کیونکہ وہ اس عمر میں پہنچ گئے تھے کہ ان کو ان تمام چیزوں کا مطلب سمجھایا جا سکے جس کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، سرکش ہو جا رہا ہے، یعنی وہ انسان جو بہت ہی زیادہ جابر ظالم قسم کا ہو، جو ہر کسی پر ظلم زیادتی کرے، کسی بھی طرح کا اس کو خوف نہ ہو کسی بھی چیز کا، اس سے جا کر کہو کہ کیا تم پاک ہونا چاہتے ہو، یعنی تم اس کو جا کر اسلام کی دعوت دو، اللہ کی طرف بلاؤ اس کو۔ اس موقع پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک عصا لاٹھی اور دوسرا ید بیضا یعنی ہاتھ میں روشنی کا تھا۔ اب یہ 2 معجزات ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کیا معجزات عطا کیے تھے، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا، یعنی سانپ بن جاتا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اژدہا کیا ہوتا ہے، سانپ کو بولتے ہیں۔ اور جب وہ دایاں ہاتھ گربان میں ڈالتے اور نکالتے تو وہ نور سے چمکنے لگتا ہے۔ یہ ید بیضا کا مطلب ہے کہ اپنا ہاتھ وہ اپنی گربان میں ڈالتے تو کیا ہوتا کہ وہ روشنی سے چمک اٹھتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرتے ہوئے حکم دیا کہ سب سے پہلے فرعون کو دعوت حق دیں۔ فرعون جیسے ظالم اور جابر حکمران کو دعوت حق دینا آسان کام نہیں تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا ان کو کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں کہ فرعون کو دعوت حق دیں، کیونکہ وہ بہت ہی ظالم انسان تھا۔ تو حضرت موسیٰ ان کا مقابلہ کرنے سے تھوڑا اس ٹائم پہ گھبرا رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کس طرح وہ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرتے ہیں اور ان پر مصائب لاتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس ٹائم اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دیا، یعنی اس کام میں اس کو میرا تعاون کرنے والا یعنی میرا مددگار بنا دی۔ ترجمہ: اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت مضبوط فرما۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ اگر کسی بھی مشکل کام کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، یا آپ کے والد صاحب ہیں یا آپ کے بھائی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اگر بہت مشکل کام ہو تو وہ کسی کا ساتھ چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کوئی ساتھی ان کے ساتھ ایسا ہو جس سے ان کو ہمت ملے، طاقت ملے۔ تو ایسا ہی تھا، حضرت موسیٰ چاہتے تھے کہ ان کو ساتھ کوئی ہو جو ان کی ہمت بڑھاتا رہے، حوصلہ دیتا رہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد آپ فرعون کے دربار میں گئے اور آپ نے آنے کی وجہ بتائی اور فرمایا، اِنَّا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔ ترجمہ: ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ اب انہوں نے جاتے ساتھ ہی اپنا آنے کا مقصد بتا دیا کہ کس طرح ہمیں اللہ نے بھیجا یہاں پر، اور ہم یہاں سے آپ اپنی ساتھ بنی اسرائیل کو لے کے جانا چاہتے ہیں جن پر آپ ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو 2 باتوں کی دعوت دی، ایک یہ کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اور دوسری بنی اسرائیل کو اپنے ظلم ستم سے آزاد کر دو۔ کیا 2 چیزیں تھیں جو انہوں نے کہی تھی؟ ایک اللہ کی طرف بلایا تھا، اور دوسرا کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو اپنے ظلم و زیادتی سے، ظلم و ستم سے آزاد کر دو۔ فرعون جیسا مغرور انسان ان باتوں کو کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ فرعون نے آپ کی دعوت کو جھٹلایا، اپنی خدائی اور اپنے رب ہونے کا رعب جتایا، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ میں جس کو چاہوں زندگی دے سکتا ہوں اور جس کو چاہوں موت دے سکتا ہوں۔ وہ اپنے آپ بہت بڑی چیز سمجھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مختلف سوالات کیے جن کے آپ نے دلائل کے ساتھ جواب دیے۔ فرعون دلائل میں ناکام ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 معجزات دکھائے تو فرعون نے درباریوں سے کہا، یہ بڑا جادوگر ہے جو جادوگری سے میرا ملک چھیننا چاہتا ہے۔ مطلب اس نے کیا کیا کہ سراسر ان تمام باتوں کا انکار کر دیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ اس کے سامنے رکھے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔
اور جب معجزات دکھائے، کیونکہ وہ معجزات سوائے نبی کے تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کیے ہوئے تھے، تو اس کو لگا کہ یہ جادوگر ہے۔ فرعون نے اپنے درباریوں کے مشورے سے مصر کے تمام جادوگروں کو بلایا اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کو کہا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی جو جادو کے اثر سے سانپ بن گئی۔ اب دیکھیں کس طرح اس کی جو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ظرف کے اس نے سمجھا کہ جادوگر ہے، تو جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلا دیا، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے جو رسیاں پھینکی تو جادو سے سانپ بن گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا جو ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جادو کا فن جانتے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اس لیے وہ تمام ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان لانے کو قرآن مجید میں یوں بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیں جو جادوگر تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ جادوگری کیا چیز ہے، ایکچولی ہوتا کیا ہے اس میں، تو وہ سمجھ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت کچھ اور ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ کے رب یعنی اللہ پر ایمان لے آئے۔ ترجمہ: پس جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کی طرف سے جان سے مار دینے کی دھمکیوں کے باوجود تمام جادوگروں نے اللہ کا دین نہیں چھوڑا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے دین یعنی موسیٰ کا دین اسلام یعنی اللہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب وہ چاہتے تھے کہ ہم صرف اور صرف دین اسلام کی تعلیمات پر ہی عمل کریں، حالانکہ ان کی جان کو خطرہ بھی تھا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے مومن ساتھیوں کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ اب کیا ہوا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ یہاں سے ہجرت کر لو تاکہ تم لوگ اپنی جان بچا سکو اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کر سکو، تو فرعون یہ بھی نہیں چاہتا تھا۔ فرعون نے کہا کہ اگر میں ان پر حکومت کر رہا ہوں تو یہ یہاں سے نہیں جا سکتے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح لوگ اس کو چھوڑ کر اپنے رب یعنی اللہ کی طرف چلے جائیں۔ اس نے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی بحر احمر کے کنارے پہنچے، یہ ہمارے پاس سمندر کا نام ہے، بحر احمر کے کنارے پہنچے، تو فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم سمندر اور فرعون کے درمیان پھنس گئی۔ اب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ نے ایسے مشکل وقت میں مدد کی اور حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر میں ماریں۔ سمندر میں مارنے سے کیا ہوا کہ وہاں پر رستہ بن گیا، جس پر سب مسلمان جتنے بھی لوگ تھے ساتھی تھے حضرت موسیٰ کے، وہ رستہ پار کر کے آگے چلے گئے تھے۔ ماریں، آپ نے عصا مارا تو اللہ کے حکم سے سمندر میں راستہ بن گیا۔ یہی چیز بتائیے نا میں نے آپ کو۔ حضرت موسیٰ قوم کو لے کر سمندر سے گزر گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت سمندر میں اتر پڑا تاکہ اس خشک راستے سے سمندر پار کرے، مگر اللہ کے حکم سے سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ نے نصیحت اور عبرت کے لیے فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر نکال پھینکا اور قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ بنی اسرائیل سلامتی اور امن سے اپنے علاقے میں پہنچ کے امن و امان سے رہنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق اور سچ کی راہ اپنانے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بلکہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کس قدر مشکل تھا ان کے لیے سب کچھ کرنا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا اور کامیاب ہو گئے، اپنی قوم کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے۔ اور کیا فرعون کا دیکھیں، فرعون کس طرح وہ غرور تکبر کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان غرور کرتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دیکھیں کہ کس طرح وہ پانی میں غرق ہو کر رہ گیا۔ ہمارے پاس ہے مشق، کالم الف کا ربط کالم بے سے کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان پر کون سی کتاب نازل کی گئی تھی؟ تورات۔ فرعون کا ظلم، بنی اسرائیل، فرعون کا ظلم، بنی اسرائیل، معجزات، عصا اور ید بیضا۔ عصا سانپوں کا نگلنا، کیونکہ جب انہوں نے عصا پھینکا تھا تو کیا ہوا تھا، جتنے بھی سانپ جادوگروں نے پھینکے تھے، جادو کس سے ہوئے تھے، تو وہ نگل لیے تھے اس نے۔ نصیحت اور عبرت، فرعون کی لاش۔ خالی جگہ پر کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ حضرت شعیب کی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ سے ہوئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا فرمائے۔ اللہ نے ہارون کو حضرت موسیٰ کا مددگار بنایا۔
فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کا مقابلہ مصر کے جادوگروں سے ہوا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے مومن ساتھیوں کو لے کر مصر سے ہجرت فرمائیں۔ فرعون اور اس کا سارا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا۔ فرعون کی لاش کو نصیحت اور عبرت کے لیے قیامت تک محفوظ کر دیا گیا۔ یہ آپ کا ہمارے پاس جو چیپٹر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کی ریڈنگ ہوگی، ایکسپلین بھی میں نے کر دیا، ہوپس ہو کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آپ کا ہوم ورک یہ آپ نے چیپٹر کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے بک ورک کو اپنی بک پر کر لینا ہے۔ کویسچنس کے آنسر میں آپ کو شیئر کر دوں گی، آپ نے اس کو دیکھ کے نیٹ لکھ لینا ہے۔ اور جو ہمارے پاس نیکسٹ پیج پہ سوال نمبر 4 ہے، یہ میں ساتھ ہی آپ کو پکچر بنا کے PDF کر دوں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔